الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو نعمتی التی میرے ان احسانات کو انعمت علیکم جو میں نے تم پہ کیے، وَأَنِّي اور بے شک میں نے فضلتکم بڑائی دی تمہیں علی العالمین تمام جہانوں پر، واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی کہ نہیں کام آئے گا نفس کوئی بھی شخص عن نفس کسی بھی شخص کی طرف سے شیئا ذرہ بھی، ولا یقبل منها عدل اور نہیں قبول کیا جائے گا ان کی طرف سے کوئی بدلہ، ولا تنفعها اور نہ ہی نفع دے گا اسے شفاعتن کوئی سفارش، ولا هم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَى اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے کلمات چند باتوں میں فَأَتَمَّهُنَّ سو انہوں نے وہ پوری کر دکھائیں، قال تو فرمایا انی جاعلک بے شک میں بنا دوں گا آپ کو للناسی لوگوں کے لیے اماماً پیشوا، قال بولے ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی، قال فرمایا اللہ رب العزت نے لا ینال عہد الظالمین کہ نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، اچھا اب پہلی کی دو جو آیات ہیں یا بنی اسرائیل، یہ تو آپ نے پیچھے بھی سماعت فرما لیا تھا، بنی اسرائیل کے حوالے سے ہیں ہاں کہ وہی کہ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو گنوا کے بنی اسرائیل کو گویا کہ یہ یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تم پر کتنی زیادہ نعمتیں کی، تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر، اور نعمتیں وہ یقیناً آپ نے تفصیل کے ساتھ ساری ملاحظہ بھی فرمائیں، ٹھیک ہے نا، کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے انہیں دی تھی بنی اسرائیلیوں کو، اور کتنا زیادہ ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ لاڈلی قوم تھی، اور اللہ رب العزت کے لاڈلے لوگ تھے، ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان پر بیش بہا انعام کیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس زمانے کے جتنی بھی قومیں تھی یا جتنے بھی قبائل تھے ان سب سے زیادہ فضیلت بنی اسرائیل کو ملی، سب سے زیادہ، تو یہ کتنا بڑا اعزاز تھا ان کے لیے، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کی جانب سے دی جانے والی ان نعمتوں کی ناقدری کی، اور ان پر
مبعوث ہونے والے جو انبیاء تھے ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ نہ بخشا، ان کی بھی نا قدری کی، ان کو بھی دھتکارا اور ان کی تعلیمات کو بھی پس پشت ڈال دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی توہین و تذلیل کی، بلکہ ان کو بعضوں کو جو ہے وہ انہوں نے شہید بھی کر ڈالا۔ تو یہ سب کچھ تھا، پھر اس کے بدلے اللہ رب العزت نے ان پر ذلت، مسکنت، رسوائی، غضب اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھٹکار، اور قیامت میں پھر نہ ختم ہونے والے عذابات جو انہیں ملیں گے، یہ سب کچھ ان کے ان کارستانیوں کے سبب ہوگا۔ تو آپ نے بھی ملاحظہ فرما لیا، سماعت فرما لیا، آگے بھی پاروں میں چل کر مزید ان کی باتیں آئیں گی۔ تو بہرحال یہاں پر فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ اسرائیل یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے چلتے ہوئے ہمارے پیغمبر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے آئے ہیں، صرف ایک نبی، جبکہ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء، ٹھیک ہے نا، بہت سارے انبیاء جو ہے وہ بنی اسرائیل سے آئے ہیں، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اسرائیل، اسرا بندے کو کہتے ہیں، ایل میں نہیں، اللہ کا بندہ، تو اللہ کا بندہ مراد یعقوب علیہ السلام، تو بنی اسرائیل مطلب اسرائیل کی اولاد مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے جی، تو ہم بنی اسماعیل کہلائے اور یہودی بنی اسرائیلی کہلائے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کیا فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہانوں پر، واتقوا یوما لا تجزی، اب یہاں پر یہ بتلا دیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کوئی بھی کام نہیں آئے گا، ہے نا، کوئی شخص کسی دوسرے کے بالکل کوئی کام نہیں آئے گا، ولا یقبل من عدل، نہ ان سے جو ہے وہ قبول کیا جائے گا، جسے کہتے ہیں کہ بدلہ، معاوضہ، پیسے کے پیسے دے کے چھڑا لیا جائے، جنت میں لیا جائے، ایسی بات بھی نہیں ہوگی، ولا تنفع شفاعت، اور کسی کی سفارش بھی نفع نہیں دے گی، ٹھیک ہے، کوئی کسی کی سفارش کرے، جس طرح دنیا کے کاموں میں ہوتا ہے نا، کوئی بڑا چھوٹے کی سفارش کرتا ہے یا کسی محکمے میں، چلو جی کام چل جاتا ہے، یا کوئی معاوضہ دے دے، رشوت دے دے، جی کام چل جاتا ہے، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی مدد کی جائے گی، ساری اعتبار سے ساری قسموں کا جو ہے وہ رد کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قیامت کا دن نفسا نفسی کا ہوگا، ہر ایک کو اپنے ہی اعمال کام آئیں گے، کوئی کسی کا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، آگے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، بھی کلمات، چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، سو انہوں نے وہ پوری کر دکھائی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کی ہے، مختلف امتحانات ان پر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا بیان ہوگا، تھوڑا سا تفصیل میں آپ کو جاؤں، باقی تو انشاءاللہ آگے بھی آتا جائے گا۔ تو وہ چند کلمات، چند باتیں کیا تھی کہ جن میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ تو پہلی آزمائش یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا اپنی قوم قبیلہ کے اندر کہ جاؤ
اور اپنی قوم قبیلہ کو تبلیغ کرو، اپنے گھر میں بھی تبلیغ کرو، اس لیے کہ آپ علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ قوم کے قبیلہ کے خاندان کے لوگ بت پرست بھی تھے، بت تراش بھی تھے، بتوں کو تراشتے بھی تھے، بت پرست بھی تھے، ٹھیک ہے۔ جی اور ایون کہ آپ کے جو والد ہیں عازر، وہ بھی بہت بڑے بت تراش تھے۔ تو اچھا ان سارے لوگوں کو جاؤ تبلیغ کرو، دعوت دو۔ تو آپ علیہ السلام نے پیغمبرانہ جرت اور ہمت کے ساتھ بے خوف و خطر پوری قوم کو خدائے وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلایا۔ بت پرستی کی شرمناک رسم کی خرابیاں مختلف عنوانات سے بیان کیں اور عملی طور پر بت پرستوں کے خلاف جہاد کیا۔ جی اب ظاہر سی بات ہے، ایک بندے کے ساتھ اس طرح بات کرو تو کتنا وہ آگ بگولا ہو جائے، پھر ایک خاندان کے ساتھ چہ جائے کہ پوری قوم اور بستی کے ساتھ ہی اگر انسان وہ پنگا لے جس کو کہیں ہم اپنی زبان، تو وہ پوری کی پوری قوم، پورا قبیلہ، بلکہ پورا ایک وہ جمگٹا سا بن گیا۔ سارے لوگ آپ علیہ السلام یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو بات ہاں جی چلتے چلتے بادشاہ نمرود تک پہنچی، اور جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ان کو اور اس کی قوم نے ان کو یعنی آگ میں زندہ جلانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا۔ تو اب ان کے لیے آگ جلائی گئی۔ میں مختصراً کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ہاں کیونکہ جی ٹائم کم ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آزمائشیں اور بھی ابھی بات بتانی اور ہے نا، اس لیے تو ہاں جی بہرحال وہ آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، آگ پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہ آزمائش تھی پہلی ابراہیم علیہ السلام کی، وہاں سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آگ ان کے لیے گلے گلزار بنا دی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں سے وہ اللہ رب العزت نے ان کو بچایا اور وہ صحیح سلامت جو ہے وہ نکل آئے اس آگ سے۔ اچھا جی، اس امتحان سے فارغ ہونے کے بعد دوسرا یہ لیا کہ یہ حکم ملا کہ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کریں، اچھا ٹھیک ہے نا، ہاں، اور شام کی طرف چل دیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے قوم اور وطن کو بھی خرابات کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ وہاں سے نکل آئے جہاں سارے قوم قبیلہ کے لوگ تھے، وہاں سے شام کی طرف حکم ملا کہ وہاں آ گئے۔ جب وہاں پہنچے ہی تھے تو قیام کیا ہی تھا، یعنی ایک دن بھی نہ کیا ہوگا، پھر حکم ملا کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شیرخوار بچے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کر یہاں سے بھی کوچ کریں۔ اچھا فلسطین سے شام آئے، شام میں قیام کیا ایک دن کا بھی نہیں کیا، حکم ملا یہاں سے اپنے بچے کو اور بیوی کو لے کر یہاں سے جو ہے وہ کوچ کریں۔ اب جبرائیل اچھا امین بھی تھے ساتھ، دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں جہاں کوئی سرسبز جگہ ہوتی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ یہاں ٹھہرا دیا جائے، جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ یہاں کا حکم نہیں ہے، آپ کی منزل آگے ہے۔ تو چلتے اچھا چلتے جب خشک پہاڑ، گرم ریگستان آ جاتا ہے، جہاں آگے کسی وقت میں جو ہے بیت اللہ کی تعمیر اور شہر مکہ کی بستی کو بسانا مقدر تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس ریگستان میں آپ کو اتار دیا جاتا ہے۔ اب جب اچھا اس ریگستان میں تو وہاں کوئی آبادی، کوئی جنگل، کوئی پانی، کوئی کھانے کی چیز، ایون کچھ بھی نہیں تھا، بے آب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ہاں وہ ویرانہ سا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حکم ملا کہ یہاں پر اپنی بیوی بچے کو چھوڑ دیا جائے۔ تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر چل دیے۔ تو جانے لگے تو بیوی ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہمیں اس طرح اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ تو پھر بیوی ہاجرہ بھی جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ جائیے، جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، یعنی وہ مطمئن ہو کر ان کو بھیج دیا۔ اچھا جی، جی تو جو ہے وہ یہ ایک قسم کی بڑی آزمائش تھی اس وقت میں کہ بیوی بچے کو چھوڑ کر وہ دور دور تک بیابان جگہ میں پھر چلے آؤ۔
تو بہرحال پیچھے حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ اس جنگل میں ہی وقت گزارنے لگی. پیاس کی شدت پانی کی تلاش پھر مجبور کرتی ہے. بچے کو کھلے میدان میں چھوڑ دیا. پانی نہیں تھا. کبھی وہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں تھیں، تو کبھی ایک پہاڑی پہ چڑھتی، کبھی دوسری پہاڑی پہ، پھر بچے کے پاس آتی، پھر دوسری پہاڑی پر چڑھتی. اس طرح کرتے کرتے 7 چکر جو ہے وہ انہوں نے لگائے ہیں. اور یہ صفا اور مروہ آج بھی حج کے دوران جو ہے وہ سعی کرنا اس کو وہ لازم قرار دیا گیا ہے حج کے دوران. تو بہرحال حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دوڑ ختم کرنے اور مایوس ہونے کے بعد بچے کے پاس دوبارہ آتی ہیں تو رحمت خداوندی نازل ہوتی ہیں. جبرائیل امین آتے ہیں اور اس خشک ریگستان کی زمین سے پانی کا ایک چشمہ نکال دیتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں؟ زمزم. ہاں جی. زمزم. زمزم. زمزم کا مطلب ہے رک جا، رک جا. اگر وہ زمزم نہ کہتے نا تو پانی جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ بہہ رہا ہوتا، نکل رہا ہوتا. لیکن جو ہی سے کہا کہ زم وہ رک گیا، وہ ٹھہر گیا. آج بھی وہ پانی نکل رہا ہے، ایک کنویں کی صورت میں ہے، وہاں سے نکلتا ہے اور ہزاروں حجاج کرام بلکہ لاکھوں جاتے ہیں تو اس پانی کو لے کر رکھتے بالکل. ہیں. ہاں جی. تو پانی کو جب دیکھا تو سب سے پہلے جانور آئے، پھر جانوروں کو دیکھتے ہوئے انسان پہنچے دور دراز سے. اس طرح کرتے کرتے مکہ کی بستی آباد ہونے چلی اور مکہ کی آبادی کا سامان ہوتا چلا گیا، اور آہستہ آہستہ ضروریات زندگی بھی آسانی سے مہیا ہوتی جائیں. ٹھیک ہے نا. اچھا. ہاں جی. ہاں، یہ 2 آزمائشیں. پھر اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام اسی طرح پلتے رہے، بڑے ہوتے رہے، باپ کی شفقت سے بھی محروم اور باپ کی تربیت سے بھی محروم، اس طرح کرتے کرتے بالکل جوانی پر جب پہنچے تو پھر دوبارہ آپ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ اپنے بچے کو مطلب لے کر جاؤ، اس کو ذبح کرنا ہے. تو ذبح کرنے کے لیے پھر ابراہیم علیہ السلام بنا کے جنگل میں گئے، وہاں پر اس حکم کی تعمیل کر دی. اب واقعہ خواب کے الفاظ میں غور کیا جائے، اس میں یہ ہے کہ انہو قد صدقت الرؤیا، یعنی کہ آپ نے وہ خواب سچا کر دکھایا. ابراہیم علیہ السلام واقعتاً لے گئی، چھری پھیری، چھری نہ چلی، تو وہ اس طرح پھر وہ جنت سے ایک مینڈا آیا، اس کو ذبح کیا، پھر وہ اٹھ گئے. اس امتحان سے بھی کیا ہو گئے؟ آپ بری ہو گئے، پاس ہو گئے. تو یہ اس کے بعد یہ سنت ابراہیم آج تک چلی آ رہی ہے کہ لوگ جو بڑی عید پہ قربانیاں کرتے ہیں تو وہ یہ سنت ابراہیم. سمجھ آ رہی؟ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو عام جنرل باتیں ہیں. اچھا، یہ کڑے اور سخت امتحانات تھے جن میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو گزارا گیا ہے نا. تو اب یہ جو امتحانات تھے تو قرآن پاک میں نے بھی یہ کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو رب ہو، ان کے رب نے بکلمات، چند باتوں میں وہی پہلے تو اپنے قوم قبیلے خاندان کو تبلیغ کرو. جب انہوں نے تبلیغ کی پداش میں جنگ پر آمادہ ہو کر جو ہے وہ آگ میں ڈال دیا. پھر اس کے بعد حکم ملا کہ جاؤ یہاں سے اپنے بیوی بچوں کو لے کر جو ہے وہ چلے جاؤ، بالکل بے آب ہو گیا جنگل میں، وہاں پر چلے گئے، ان کو چھوڑ کر آئے. پھر واپسی پر جو ہے پھر بچہ جب جوان ہوا تو کہا کہ اس کو ذبح کرو. پھر انہوں نے جو ہے وہ اس امتحان کو بھی پورا کر ڈالا. تو اب یہ بکلمات جب پورے ہو گئے آزمائے تو بس انہوں نے وہ پورے کر دکھائے. فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا. قال، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر نتیجے کے طور پر اور انعام کے طور پر، رزلٹ کے طور پر، کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، امام بناؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو آج دیکھو ہمارے جو جد امجد ہے، جن کو ہم کہتے ہیں بڑے دادا یا جن کے ہم اس پہ ہیں، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ہم اسی وجہ سے درود شریف میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے نا. اور یہ واحد ایسے نبی ہیں کہ جن کو ساری آسمانی کتابوں کے ماننے والے لوگ اپنا پیشوا مانتے ہیں، اس پر کسی کا اختلاف نہیں. یہودی بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں،
عیسائی بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور مسلمان بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہاں جی یہودیوں کی جد امجد بھی یہی ہے کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے جو ہیں وہ کیا ہیں، دادا ہیں، ہے نا، جی ہاں کیونکہ ان کے بیٹے نہیں، یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں اسحاق، ان کے والد ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو یہ گویا کہ ان کے بھی جد امجد کہتا ہے، جس کی ہاں وجہ سے یہودی بھی ان کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اور عیسائی بھی ان کو جو ہے وہ مانتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں، ایسے اچھا کہہ سکتے، اگرچہ کہ پیدا تو وہ بغیر باپ کے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ماں کی جو نسل ہے یا وہ ان کے جو ماں ہیں، پھر ان کا آگے کا جو قوم قبیلہ خاندان، وہ چلتے چلتے اسی سے ایک لڑی ملتی جاتی ہے، کڑی، ٹھیک ہے، تو اچھا اس وجہ سے، اور اس وجہ سے عیسائی بھی جو ہے وہ ان کو مانتے ہاں ہیں، اور ہم مسلمان بھی جو ہیں وہ ان کو بڑی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جد امجد بھی یہی کہلاتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو تمام لوگوں کا پیشوا بنا دوں، بنا کے دکھایا نا پھر، ٹھیک ہے نا، جی ہاں آج پوری دنیا کے جو ہے وہ لوگ ہیں، مشرکین کے علاوہ یا بت پرست یا آسمانی مذہب کے نہ ماننے والوں کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی لوگ ہیں، ہاں ایک جی تو جی ہاں ایک تو نا مشرکین ہیں، کافر جو بھی بت پرست ہیں یا بدھ مذہب ہیں یا کمیونسٹ ہیں، ان کا تو کوئی مذہب نہیں ہے نا، جو مذہبی ہیں، آسمانی مذہب والے ہیں، ان لوگوں کو سب کا پیشوا بنا کے دکھا دیا اللہ رب العزت نے، صحیح ہاں جی ہاں ہے نا، اور آگے بھی اس کی جو ہے وہ آگے چل کے دعا آئے گی پھر یہ، یعنی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْنَا، یہ پھر آپ وہ دعائیں کرتے ہوتے ہیں اس میں، تو بہرحال اچھا جو ہے وہ قالا، تو مزید پھر آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی، مطلب کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ میں آپ کو پوری لوگوں کے لیے پیشوا بناؤں گا، تو فریاد کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری اولاد میں سے بھی یہ پیشوا، یہ امت کا مقتدا ہونا چاہیے، ہے نا، اس کو بھی بنائے، میری اچھا اولاد کو، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے اولاد میں سے چلتے چلتے پھر آپ علیہ السلام یا پوری انسانیت کے جو ہیں وہ امت کے مقتدا پیشوا بنوا دیے گئے، ٹھیک ہے، قال لا سارے ینال عہد الظالمین، فرمائے کہ نہیں پاؤ گے میرے عہد کو ظالم لوگ، جی سمجھا؟ ہاں جی ہاں اچھا جی، ایک بات اور میرے ذہن میں آئی تھی یہاں پر، یہ کتنا سپین، کتنا عرصہ، کتنا مطلب حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سال؟ یہ تو اب دیکھنا پڑے گا، اب دیکھیں، میں ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 570 سال کا ہے، اور ہاں جی ابراہیم علیہ السلام اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے درمیان زمانہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، 1000 سال کا ہے، 1000 سال کا نہیں بلکہ زیادہ ہے، کیونکہ اچھا سلیمان علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا ہے، تو اور اچھا یہ تو ان سے بھی پہلے کے ہیں نا، یہ تو ان وہی سے ہے بھی پہلے کے ہیں، کیونکہ یہ اولو العزم انبیاء میں سے اور پہلے میں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ہاں شیش علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ جو بالکل پہلے تھے، ان کے بعد اور کچھ تھوڑے بہت اور ادریس علیہ السلام، تو ان کے بعد یہ پھر آئے تھے نا، تو اچھا اس کے بعد پھر یہ بہت سارے انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آئے تھے، یعنی کہ اولاد یعقوب میں سے، تو اس اعتبار سے یہ بہت زیادہ گیپ بنتا ہے، بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، ہزاروں سال ہیں، ہزاروں ہزاروں سال سال، جی ہزاروں سال، کئی ہزاروں سال ہیں پہلے، اچھا ہاں، اب آئیڈیا تو کچھ نہیں لگا سکتے، لیکن اگر مجھے کہیں مل گیا، کہیں نظر سے گزرا کتابوں میں یا کسی جگہ میں، جی انشاءاللہ میں کلیریفائی کر دوں گا، یا صحیح قصص الانبیاء میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا۔
اچھا جی، فرمایا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا میرا یہ عہد ظالموں کو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی لوگوں کو پیشوا بنانا، تو آپ کی درخواست منظور ہے، مگر اس کا ضابطہ سن لیجیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا یہ عہدہ یعنی نبوت کا جو عہدہ ہے، یہ خلاف ورزی، قانون کی خلاف ورزی کو کرنے والوں کو نہیں ملے گا، البتہ اچھا اطاعت کرنے والوں میں سے بعض کو نبوت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اچھی بات جی ہے، جنہوں نے بھی اطاعت کی تو ان کو کہ نبوت کا عہدہ ملے گا، صحیح ہے۔ تو اب یہ صحیح چند ہے باتیں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تھیں، جی تو ہاں تاکہ یہ کچھ نہ کچھ ذہن میں آ جائے کہ ہاں جی ہمارے جو ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، اور ان کے بارے میں بھی صحیح ہے جی۔ اعتبار سے، ایک ٹھیک ہے۔ ایک عقائد یہ بھی ہے کہ اپنا ان کو تندور میں ڈال دیا گیا تھا۔ ہاں، وہ آگ میں ڈالا ہے، آگ میں وہ اچھا آگ جلائی گئی، بہت زیادہ جلائی گئی ہیں، پتہ نہیں کتنے سالوں تک وہ آگ جلتی رہی ہے، اس کی تپش اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اس کی لپٹس اور تپش سے دور تک کا اوپر کا کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا، اس کی اتنی گرمائش تھی، اور یہ کچھ تو تھا کہ وہ تنور نہیں، بہت بڑی آگ کی وہ بنائی گئی، انہوں نے وہ بنائی تھی، اس کے اندر ان کو جو ہے وہ ڈال دیا گیا، اچھا ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو انہوں نے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا و سلام، اے آگ ہو جا ٹھنڈی، و سلامن اور سلامتی والی۔ اب اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا نا کہ ہو جا ٹھنڈی، تو کیا پتہ وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ بھی ان کے لیے نقصان بن جاتی کہ برف کے مانند ٹھنڈی ہو جاتی، اس وجہ سے فرمایا کہ وہ سلامن ساتھ میں سلامتی والی ہو جا، کہ اچھا ہاں جی ہاں جی، یعنی کہ اس وقت میں جب اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا نا کہ یا نار کونی بردا و سلاما، تو اس وقت میں پوری دنیا کے اندر جس جگہ میں بھی آگ لگی ہوئی تھی، ساری کی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی، صحیح اچھا ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو نارے نمرود بھی جو ہے وہ اس وقت میں بھی ٹھنڈی ہو گئی سارے، تو نہ صرف یہ کہ ٹھنڈی ہوئی ہے بلکہ کیا ہوا ہے، سلامتی والی بھی ہو گئی ہے۔ سلامتی ہاں، والی اور بن اس سے مجھے یہ وظیفہ بھی یاد آ گیا کہ جس کو غصہ آئے تو وہ یہ پڑھا کرے یا نار کونی بردا و سلاما، ٹھیک ہے، یا اچھا نارو کونی بردا و سلاما، کیوں؟ اس لیے کہ غصہ ہوتا ہے کس کی جانب سے، شیطان کی جانب سے، اور شیطان جو ہے وہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ ابلیس جی جی، آگ سے، ہاں آگ شیطان آگ سے، سے آگ سے جی پیدا ہاں ہوا ہے نا، تو جی ہاں اور غصہ شیطان لاتا ہے، اور شیطان کی تخلیق آگ سے ہیں، تو لہذا جو ہی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی، بلکہ ہم خود بھی جب غصے میں ہوتے ہیں تو پورا جسم آگ تڑپ رہی ہوتی ہے، آنکھیں سرخ لال ہو جاتی ہیں، بعض لوگوں کو اتنا غصہ آتا ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ ایک آگ ہوتی ہے اندر کی، تو اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ یہ وظیفہ پڑھو، یا نار کونی بردا و سلام، سمجھ آ رہی بات؟ ہاں جی ہاں جی ہاں، اور اسی وجہ سے کہا کہ جب غصہ آئے تو پانی پی لیا کرو، اس سے بھی آگ جو ہے وہ اندر کی وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، یا وضو کر لیا کرو، یا اپنی کروٹ چینج کر لیا کرو، حیت تبدیل کرو، اٹھے ہوئے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے تو لیٹ جاؤ، جس کی وجہ سے جو ہے وہ غصہ کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، سمجھا؟ اچھا جی، چلیں پھر اوکے انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب، کل جزاک ملاقات اللہ ہوگی، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔